اور خدا نے تنبیہ دے دی قرآن میں، ان سے کہہ دے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ میرے مالک تجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ تھا اور تو نے کہہ دیا کہ انہیں کہہ دے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، انہیں وضاحت کر دے، غلط فہمی میں نہ رہے، میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا، اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ بیٹے سے زیادہ قریب ہے وجود ہونا، اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا اور اسے کہہ رہا وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ عجب نہیں کہ وعدے پروردگار آئے کہ مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ ہے، علی کے ماننے والوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں علی کو جو بھی کہہ دوں علی والا مجھے علی ولی اللہ ہی کہے گا، وہ علی اللہ نہیں کہے گا۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار بنایا ہی نہیں، میری مملکت میں میرا کوئی سانجھے دار ہے ہی نہیں، کوئی شراکت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میری جتنی بھی مملکت ہے اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے خود ہی قرآن میں کہہ دیا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، پھر میں جسے چاہوں اپنا ملک عطا کر دیتا ہوں۔ جب تیرے ملک میں کوئی حصے دار ہی نہیں تو نے عطا کیوں کیا؟ میرے مالک تیری مملکت میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین تیری مملکت ہے، ہاں اس کا مطلب ہے زمین میں کوئی حصے دار نہیں، صرف تیری ہے، زمین کا مالک صرف تو ہی ہے۔ پھر آگے جا کے ایک آیت میں اور نفی ہو گئی، فرمایا ہم زمین پہ خلیفہ انہیں بنائیں گے، وارث انہیں بنا دیں گے جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی ہے، وارث آل محمد ہے۔ میرے مالک قرآن تیری کتاب ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنا دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے عبد میں سے چنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی، وارث آل محمد، قرآن اللہ کا، وارث آل محمد۔ میرے مالی یہ جنت تو تیری ہے نا، اس میں تو تیرا کوئی حصے دار نہیں، یہ تو ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ آواز جزاہم صبرا جنت و حریرا، یہ بھی میں دے چکا ہوں جزا میں، جنت بھی حریر جنت بھی۔ میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو مالک ہے، اختیار سارے آل محمد کے پاس۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں کہتے لیکن توحید کے اختیارات کا مالک کہتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہمارا سب سے بہتر، دوسرا عقیدہ نبوت ہمارا سب سے جدا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانے کے مولوی چکر میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ آج ہمارا بچہ ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہتے کہ نبی کے بعد نبی کی گنجائش ہے، یہ کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے۔ آج ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں بچوں کو بتایا جا رہا بیٹا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ نے بہت سے آل محمد میں کتابیں بہت پہلے لکھ دی تھی، آپ نے ان کتابوں میں جھوٹی حدیث لکھ دی تھی کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا۔ اس کا مطلب آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا، تو آج کہیں سے ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو ختم نبوت میں حملہ ہوا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ قوم اتنی مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہیں۔ ہم مجلسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بیٹا کسی کو نبی نہ ماننا، بیٹا کسی کی نبوت کا اعلان نہ کرنا، کیونکہ ہمیں خبر ہے ہم نے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھایا ہوا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہے۔ ہم نے نبی ماننا ہوتا ہم علی مان لیتے۔ سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہمارا عقیدہ رسالت اس لیے محفوظ ہے، ختم نبوت کے دروازے کے تالے کو علی ولی اللہ کہتے۔ تو نبی تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ولایت علی سامنے۔ ایک عورت کو رہا کر دیا گیا، پورے ملک میں آگ لگ گئی، کیوں؟ گستاخ تھی، سزا ہونی چاہیے تھی۔ آج اس ملک میں قانون بنے، سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کریں گے۔ نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے، لیکن صرف 2018 سے نہیں۔ یہ سزا بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے گستاخ بھی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں۔
जिन्हें जी चाहा गुस्ताख कह दिया, जिन्हें जी चाहा मुहब कह दिया। अगर हमसे अकीदा नबूवत सुनना चाहते हो, हमें बादशाही मस्जिद में बुलाओ, हमें मक्कतुल मुकर्रमा में बुलाओ, हमें मदीनतुल मुनव्वरा में बुलाओ। हम तुम्हें आके बताएं कि खत्म नबूवत के हवाले से मेहनत क्या होती है। हम तुम्हें बताएं कि इज्जत रसूल क्या है। हमारे नजदीक जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को दाई का दूध बुलाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के सीने का ऑपरेशन करवाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के दिमाग पे हमला करे वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी पे हज़ियान की तोहमत लगाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को मुशरिकों में रखे वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के चचा पे काफिर होने का इल्जाम लगाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के दरवाजे पे आग लगाए वो भी नबी की तौहीन करता है। हर मुजरम को फांसी दो, जिंदा नहीं कब्र से निकाल के दो। लेकिन ये बदकिस्मती मुसलमानों की। बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु इज्जत इस्लाम चाहते हो। इज्जत इस्लाम चाहते हो, इज्जत नबी करना सीखो। आज तक नबी की बात करने वालों को नबी की नात पढ़ना नहीं आई। नहीं, नबी की नात क्या पढ़ी जा रही है? रिसालत माब की जुल्फों की तारीफ, चेहरे की तारीफ, जिस्म की तारीफ। ये नात, ये नात नहीं, ये हमदे परवरदिगार है। यकीनन रसूल की जुल्फें वल्लैल, आंखें बहरीन तकद्दुस, होंठ सूरत यकूत, जुबान आबे वही में ढली हुई, सीना रमज़े दिल हस्ती का खजीना, उसका चलना सराते मुस्तकीम। लेकिन नबी के जिस्म की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। नबी की नात है किरदार मोहम्मद। अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो, पहले लिटरेचर बदलो, सिलेबस बदलो, दीनियात बदलो, इस्लामियात बदलो। तुम्हारी नस्लें तो तैयार हो ज़हनी तौर पे। इस्लामियात में छठी से लेके PhD तक जिन लोगों के सीरत पढ़ी जाती है, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये बातें हम मिंबर से कहेंगे तो लोग परेशान हो, लेकिन हकाइक है ये। महमूद गजनवी जहां मुसलमानों का हीरो, सोमनाथ का बुत तोड़ा था जी उसने, वजह क्यों नहीं लिखी कि उसके अंदर सोना था। मोहम्मद बिन कासम ने आके सिंध में इस्लाम पहुंचाया, सैयदों का पीछा करता हुआ आया। कायनात के सबसे बड़े जालिम का भतीजा। किताबें चाहोगे मैं मिंबर पे छत तक ढेर लगाऊं। जिस मलाओं ने इतनी बड़ी हरकत की, जिसने कुरान पे तीर चलाए थे। सबसे पहले तहरीफ कुरान इसने की हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये जो कुरान में अराब लगाए गए, इसने अपने दौर में लगा के तलफ्फुज बदले। सबसे बड़े नबी के मुहद्दिस नौफा बिन उतैफ को इसने कत्ल किया। लेकिन जितने जालिम थे वो सारे इस्लाम के हीरो बना दिए गए। वजह क्या हुई? तारीख लिखी गई बादशाहों के दरबार में बैठ के, दिरहम और दिनार तोड़ तोड़ के तारीख लिखवाई गई। हकीकत तो पहुंचा ही नहीं गई। यही वजह है कि आज अंग्रेज मुसलमान क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि वो तेरा मौलवी नहीं सुन रहा, वो तेरी हिस्ट्री पढ़ रहा। उनका दिल चाहता है मुसलमान होने को, लेकिन जब वो मुसलमानों की तारीख पढ़ते हैं तो वो बंद कर देते। वो कहते नहीं,
یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. انہوں نے تو سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے ہیں. مجھ سے ایک انگریز نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا, اس نے کہا میرا مسلمان ہونے کو دی چاہتا ہے لیکن نفرت ہوتی ہے جو اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دے. ان سے ہم اسلام کیسے لیں؟ اگر آج بھی دنیا میں اسلام منوانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کردار ہے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو, وہ کردار آل محمد ہے. صرف ایک یہ کردار ہیں جن کو جہاں چاہو پیش کر سکتے ہو. مسلمان ہونا چاہتے ہو, ان کے کردار پڑھو, دیکھو یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں, یہاں تکبر نہیں ہے, یہاں سر نہیں کاٹے جا رہے, یہاں کسی کا گھر نہیں جلایا جا رہا, یہاں بادشاہت کا لالچ نہیں ہے, یہاں حکومت کی تمنا نہیں ہے. لیکن جن چیزوں سے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا وہ نام ہی تاریخ سے مٹا دیے گئے. آج بھی جا کے پڑھ لو, نوجوان بیٹھے ہو نیٹ پہ جا کے سرچ کرو, مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ رومن امپائر سے لی ہے. مسلمان تو اپنی تاریخ چھوڑ آئے تھے, دریاؤں کا پانی کالا کروا دیا تھا انہوں نے اپنی تاریخ سے, بھرے کے بھرے کتب خانے چھوڑ کے آ گئے تھے ملک فتح کرنے کے چکر میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان ملک فتح کر رہے تھے, انہوں نے انسانیت کو فتح نہیں کیا. جہاں جہاں سے گزرتے گئے خطے ساتھ ملاتے گئے اور کردار آل محمد کو پاش پاش کرتے گئے. وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ لیا. مسلمان اپنی تاریخیں چھوڑ آئے تھے, یہ تو عیسائیوں نے اٹھائی وہاں سے, اور وہاں سے اٹھا کے یہ دنیا کا ایک ملک ہے ہالینڈ, وہاں ایک شہر آج بھی ڈچ ہے, وہاں سب سے پہلا پریس لگا جہاں مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ چھاپا گیا. عیسائیوں نے پوچھا اس مسلمانوں کی تاریخ تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا انہیں اس کی ضرورت پڑے گی, پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے. پھر جب ذلے سبحانی بیٹھ گئے تخت پہ, پھر آپ مورخین اکٹھے کی, ہاں بھائی کہاں ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا کون سی تاریخ؟ جن سے حدیثیں لینی تھی انہوں نے تو مار دیا, جن کے سینوں میں نبی کی زندگی تھی انہیں تو ہم نے دیواروں میں چنا دیا, کیونکہ وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ تھے, وہ تو مار دیے گئے سارے. انہوں نے کہا پھر ہم پچھلی ہسٹری اگلی نسلوں تک کیسے پہنچاؤں گے؟ انہوں نے کہا اب مرضی سے لکھو, اب جو جی چاہتا ہے وہ لکھو. اب یہ وجہ تھی جہاں جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں, جھوٹے راوی بنائے گئے, غلط روایتیں بنائی گئیں. آج اسلام اسے صرف پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, دہشت گرد کہا جا رہا ہے. کیوں دہشت گرد؟ جہاں سے پہلی دفعہ پانی نکلنا جی چشمہ پوٹھے, تو آپ وہاں سے جا کے اگر پانی لیں گے نا کسی پیالے میں تو وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوگا, وہ پہلی بار سینے زمین سے نکلا ہے. لیکن جو ہی وہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آتا ہے, ندیاں نالوں میں جاتی ہیں, یہ دریاؤں میں, پھر یہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ زمین کی رنگت, جنگلوں کے پتے, علاقے کی گندگی شامل کرتا کرتا جب اب پانی پہنچا, تو اب جب ہم نے لیا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا, اسے پہلے ابال لینا. کیوں؟ یہ پانی تو وہی نہیں ہے جس میں صحت تھی. وہ قصور پانی کا نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. قصور پانی کا نہیں, جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی گندگی اتنی شامل ہو گئی, اب یہ پانی بجائے شفا کے یہ بیماری بن گیا. قصور اسلام کا نہیں, اسلام جب مکے کی چوٹی سے نکلا, حیا, وفا, اخلاق, محبت, کردار, سیرت. لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں سے گزرا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں گندے بادشاہ آ گئے, اس میں غلط روایتیں آ گئی. اب جب اسلام ہم تک پہنچا تو اب دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہے. قصور اسلام کا نہیں, رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا. ہمارا صرف اتنا قصور ہے, مر رہے ہیں ہم 1400 سال سے, صرف یہی قصور ہے, ہم نے بادشاہوں سے اسلام نہیں لیا, ہم نے زندانوں سے اسلام لیا, ہم نے نیزوں سے اسلام لیا ہے, ہم نے کٹے ہوئے سروں سے قرآن سنا ہے, ہم نے اتری ہوئی چادروں سے خطبے سنے. قصور ہمارا صرف یہ ہے, اگر سنی میرا بھائی بیٹھو, ہمارا صرف اتنا قصور ہے, ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے.
جن سے اسلام لینا تھا وہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے۔ صرف ایک 12 ائمہ جی، 4 معصومی، خاموشی، صرف خاموشی، صرف ایک بی بی بولی ہے شام میں۔ اتنے ظلم کے بعد آل محمد کی طرف سے صرف ایک رد عمل، ایک تقریر آئی ہے، وہ تقریر علی کی بیٹی کی تھی۔ جب تھک گئی ہے پھر رو کے کہتی ہے سجاد اب نہ روک، اب ایک بار مجھے اجازت ہے میں انہیں بتاؤں ہم ہیں کون۔ وہ ایک تقریر نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یزید جہنم کے گڑھے میں پہنچ گیا علی کی بیٹی کی ایک تقریر کی وجہ سے۔ سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان مجھے بتائے، شرم کر مسلمان، جس کی 1 گھنٹے کی تقریر نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی